السلام علیکم دوستوں، آج کے اس لیکچر میں آپ کو ٹیکنیکل انالیسس کے بارے میں سٹارٹ آف کروں گا اور اس کا اوور ویو دوں گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میرے دوستوں، اگر آپ لوگوں نے ٹریڈنگ ویو پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو یہ نام ہے، یہ ویب سائٹ ہے، اس کو گوگل کر لو، tradingview.com لکھ لو، یہ یہاں پہ جا کے اکاؤنٹ سائن اپ کر لو آپ. ٹھیک ہے، سائن اپ کرنے کے بعد آپ جو ہے کرپٹو کرنسیز کے سارے انالیسس کر سکتے ہو، ٹیکنیکل والے. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل انالیسس کر سکتے ہو. موونگ آن، ٹیکنیکل انالیسس ہوتا کیا ہے؟ اگر یہ بیسک اس کی ڈیفینیشن پوچھے بھائی، تو یہ ٹیکنیکل انالیسس آپ کو بیسکلی کسی بھی کوائن کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں جس کا بھی ٹیکنیکل انالیسس آپ کر رہے ہو، بٹ کوائن، ایتھیریم وغیرہ وغیرہ، گولڈ کا بھی کر سکتے ہو، دوسری چیزوں کو بھی کر سکتے ہو. تو جو بھی آپ چیز کر رہے ہو وہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ کسی بھی ایسٹ کی، کرپٹو کی، اس کی ہسٹری ہو گیا، اس کا پاسٹ اور پریڈکشن، ان دونوں چیزوں کے بارے میں وہ آپ کو پیٹرن اور سائیکولوجیکل کنڈیشن بتاتا ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ میں آپ کو یہ سمجھنا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی جاب نہیں ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ کوئی جاب نہیں ہے. جاب میں ہوتا ہے نا بھائی، آپ نے ایک چیز سیکھ لی، وہی چیز آپ نے 9 to 5 کرنی ہے. لیکن ایک جب آپ بزنس میں ہوتے ہو تو وہاں پہ آپ کو لیٹ سے 24/7 جو ہے کچھ نہ کچھ نیا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کوئی نیا چیلنج آ جاتا ہے، کہیں نیا آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے ایکٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈل مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں آپ جب بھی دیکھیں تو آپ کو ایک الرٹ، چوکنا رہ کے لیٹ سے مارکیٹ کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو کل ہوا تھا ویسی مارکیٹ آج ہو یا ویسی مارکیٹ 10 دن کے بعد ہو. تو یہ میرا کہنے کا بیسکلی مطلب ہے، ہر روز مارکیٹ نہیں ہوتی ہے اور انسان کو مارکیٹ کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے اور مارکیٹ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہوپ فلی یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہسٹری اور پریڈکشن، پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں ہمیں ٹیکنیکل انالیسس سے پتا چلتا ہے. تو ٹیکنیکل انالیسس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں گے بھائی، کیسے پتا چلتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، کیا بیسکلی اس کا کیا ایک حصہ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہیں کینڈل اسٹکس. ٹھیک ہے، کینڈل اسٹک ایک بورنگ ٹاپک بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، مجھے تو بورنگ لگتا ہے لیکن امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، کینڈل اسٹک بیسکلی آپ کو پتا چل جائے گا کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور گرین اور ریڈ کیوں ہوتی ہے. تو جو کینڈل اسٹکس کے لیکچر ہیں ان سے. ٹھیک ہے، اچھا، تو کینڈل اسٹک سے بیسکلی آپ جو ہے نا پاسٹ میں دیکھ سکتے ہو کہ بھائی کیسے ہوا تھا، یہ کینڈل بنی تو اس کے بعد مارکیٹ کیا ہوئی. کینڈل اسٹک کی اپنی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. سائیکالوجی کا میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی طرح کی، لیٹ سے کوئی XYZ ایک طرح کی کینڈل بن گئی، ایک اسپیسیفک ٹائپ آف کینڈل اگر بنی، تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کی بیسکلی انٹرپریٹیشن. اگر کوئی ٹائپ کی کینڈل بنی ہے تو اس سے کیا ہوگا، اگر لیٹ سے اسپننگ ٹاپ بنی ہے تو اس سے کیا ہوگا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں خالی. ٹھیک ہے جی، طرح کی ڈفرینٹ کینڈل ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس. ٹھیک ہے، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہر ٹیکنیکل انالیسس میں اور آلموسٹ ہر ٹائم فریم میں. ٹھیک ہے جی، یہ جو ایک لیٹ سے آپ کو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہے نا، یہ آپ کو بیسکلی مارکیٹ کا ایک زون دیتا ہے جس کے اندر آپ کی کرپٹو گھوم رہی ہوتی ہے، سپورٹ کو ٹچ کرتی ہے، وہاں بیٹھتی ہے، پھر وہاں سے جو ہے کنسولیڈیشن ہوتی ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو کنسولیڈیشن کا مطلب پوچھ رہے تھے تو میں بتا دوں نا. کنسولیڈیشن، ہوپفلی آئی ایم رائٹنگ، میں نے اس کی اسپیلنگ لکھی ہے نہیں. اوکے جی، خیر، کنسولیڈیشن کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے جب بھی آپ کی مارکیٹ جو ہے نا نہیں اوپر جا رہی ہوتی ہے، نہیں نیچے جا رہی ہوتی ہے، بٹ موسٹ لائکلی اوپر بریک آؤٹ ہونے کی اس میں ہوتی ہے پروسیس میں. ٹھیک ہے، تو وہاں سے وہ بریک آؤٹ ہوتا ہے اور آپ کا پروفٹ ملتا ہے. تو کنسولیڈیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے. میں نے سوچا اسی ویڈیو میں بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ جی ہمارے پاس آ جاتے ہیں انڈیکیٹرز بہت امپورٹنٹ ٹولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیکیٹرز بیسکلی اگین کینڈلز کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
اگر آپ نے کبھی بھی RSI وغیرہ موونگ ایوریج اس طرح کچھ یوز کیا ہے تو اس میں آپ کے پاس سیٹنگ میں آئے گا کہ بھائی اس کی جو لینتھ ہے وہ کیا ہونی چاہیے. لینتھ کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے کہ جو پچھلی کینڈلز بنی ہوئی ہے نا, کینڈل کی باڈی جو بنی ہوئی ہے وہ کتنی انکلوڈ کرنی ہے اس انڈیکیٹر کے اندر. ٹھیک ہے, تو اگین انڈیکیٹرز ٹول ہوتے ہیں جو کہ بلڈ اپون ہوتے ہیں کینڈل اسٹک پہ. ٹھیک ہے, کینڈل اسٹک کے پیٹرنس پہ نہیں, صرف کینڈل اسٹک پہ. اور جی اس کے علاوہ ٹائم فریمز. ٹھیک ہے, ٹائم فریمز بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگین آپ کو جب بھی اگر آپ سوئنگ ٹریڈز لے رہے ہو, آپ کی لیٹ سے ایک ہفتہ ٹریڈ کھلی ہوئی ہے, 10 دن کھلی ہوئی ہے, جو بھی, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی ویکلی نہیں, ڈیلی یا 3 ڈے کی چارٹس دیکھتے ہیں, ٹریڈز کھول کے رکھتے ہیں, ان کے 2 مہینے ٹریڈز کھلی رہتی ہے اور وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں, نیچے سے وہ اوپر تک جاتا ہے اور ان کی وہ پروفٹ چل رہا ہوتا ہے. ان کو چھوٹی موٹی فلکچویشن سے فرق نہیں پڑتا. اگین ڈپینڈ کرتا ہے, ہر بندے کا پورٹ فولیو الگ ہے, ہر بندے کی سرکمسٹانسز الگ ہیں, ہر بندہ اپنی طریقے سے جو ہے وہ مینیج کرتا ہے ساری چیزیں. ٹھیک ہے جی, تو ٹائم فریمز, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ٹائم فریمز بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو چیز 15 منٹ کے ٹائم فریم میں آپ کو نظر آئے وہ ظاہر سی بات ہے نہیں نظر آئے گی آپ کو 1 ڈے کے ٹائم فریم میں, کیونکہ کہاں 15 منٹ, کہاں 24 گھنٹے. اور اسی طریقے سے 24 گھنٹے کے بعد آتا ہے ویکلی کے بعد آتا ہے منتھلی بھی بہت امپورٹنٹ. منتھلی والی جو کینڈلز ہوتی ہیں, اگین ہم کینڈل اسٹکس کی بات کر رہے ہیں, تو ٹائم فریم جو ہے وہ بھی آپ کے کافی میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ٹائم فریمز کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے جب اگر لکھا ہوا ہو نا 5 منٹ, تو وہ 5 منٹ کی ایک کینڈل دکھا رہا ہوتا ہے آپ کو. 1 گھنٹہ اگر لکھا ہوا ہے ٹائم فریم پہ تو وہ 1 گھنٹے کی ایک کینڈل بنی ہوئی ہوگی کہ بھائی 1 گھنٹے میں اس کینڈل کی کس طرح کی موومنٹ ہوئی, اور پھر جو اس کا پیٹرن بنے گا پھر اس سے کیا آپ پریڈکٹ کر سکتے ہو آپ اگلے گھنٹے میں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اوبیسلی پچھلی اگر 10 کینڈل اگر آپ دیکھ رہے ہو اور 10 کینڈل آپ کو بلش نظر آ رہی ہے یا بیئرش نظر آ رہی ہے, جو بھی, تو اس سے آپ آگے کا بھی پریڈکٹ کر سکو گے بھائی آگے کیا ہو رہا ہے, نیچے جا رہی ہے, اوپر جا رہی ہے مارکیٹ, کیونکہ آپ کے پاس ٹول ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا جی, ایک امپورٹنٹ چیز اس کا حصہ نہیں ہے لیکن ایک ویری امپورٹنٹ, بغیر فنڈامنٹل انالیسس کے کرپٹو کرنسی فیل ہے. آپ اگر کرپٹو میں ایکسپرٹ بننا چاہتے ہو, ٹریڈنگ آتے ہو, تو یہ یاد رکھو کہ کرپٹو کرنسی میں ٹیکنیکل انالیسس اونلی ورکس 50% آف دا ٹائم. ٹھیک ہے, مطلب 50% سے زیادہ ورک بہت ہی مشکل سے کرتا ہے. ہاں آپ نے 50 انڈیکیٹر سیکھے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ انڈیکیٹر آپ کے جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ نہیں ہوتا انڈیکیٹر فیل ہوتے, نہیں. ہماری جو مارکیٹ ہے نا کرپٹو کرنسی, ماشاء اللہ سے یہ بہت زیادہ ایک ہیلدی مارکیٹ ہے, ایک ہیوی, اس میں والیٹیلٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ والیٹائل کافی ہے, تیزی سے اوپر جاتی ہے, تیزی سے نیچے آتی ہے. اب یہ انڈیکیٹر جو ہیں وہ فوریکس وغیرہ وغیرہ کے لیے بنے تھے, تو وہ اتنی تیز نہیں ہے مارکیٹ, تو ان کمپیریزن کرپٹو از ویری ویری ہیلدی. ٹھیک ہے, تو آپ کو تھوڑا سا نا اس میں اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ اچھا بھائی اس کا اگر یہ مطلب ہے تو کرپٹو میں کیا مطلب ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر سیٹنگ کرنی ہوتی ہے, اسپیسیفک فگرز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے ٹی ایم میں ڈالنے ہوتے ہیں. جیسے RSI میں جو ہے وہ ہمارے پاس 14 کا ہم RSI یوز کرتے ہیں سیٹنگ میں, جو اگر اس کی آپ لینتھ وغیرہ دیکھ رہے ہو تو موونگ ایوریجز کے ڈفرینٹ جو ہے وہ لینتھ ہوتی ہے کینڈلز کی, 200 کی ہوتی ہے. 200 کی بہت ہیوی سپورٹ بتاتی ہے آپ کو, 200 کے علاوہ 55 کی ایک امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسی طریقے سے اور بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور لیکن فنڈامنٹل انالیسس کے بغیر ٹی اے از ناٹ آلویز سکسیسفل. 50-70% سکسیس ریٹ ہے. ٹھیک ہے, تو فنڈامنٹل بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بھی سیکھنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ دو پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ میں نے نوٹ, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, ٹپ دے رہا ہوں, اٹس اے ٹپ. ٹھیک ہے, اس لیکچر کی ٹپ, پہلی ٹپ یہ, آپ نے کبھی بھی $100 ہے, $1000 $10 ہے, یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ساری پرائس ایک سارا فنڈ ایک ہی پرائس پہ آپ نے لگا دیا. لیٹ سے کوئی کوائن ہے 10 روپے کا, ایگزامپل دے رہا ہوں بھائی, اس کی بائنگ پرائس ہے $9, لیکن پھر وہ نا نیچے بھی آ سکتا ہے $7 پہ, تو $9 سے $7 اچھا خاصا فرق ہے اگر آپ ویسے دیکھو.
تو آپ کے 100 روپے آپ کے ہو سکتا ہے 80 روپے ہو جائے اگر وہ 9 روپے سے 7 روپے پہ آئے. ٹھیک ہے, اور سیلنگ پوائنٹ ہے 12 13 14 اس طرح. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو فنڈ ہے وہ ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پورٹفولio مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے اپنی ساری کی ساری جمع پونجی ایک ہی اس میں پوائنٹ پہ لگا دی, پورا پورٹفولio ایک ہی پوائنٹ پہ لگا دیا, تو جب وہ نیچے آئے گا تو آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا اور آپ دیکھ کے اپنا پورٹفولio پینک کرو گے. تو ہمیشہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے, ایک اچھا ٹریڈر ہمیشہ دونوں طرفہ کی مارکیٹ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, نیچے جاتا ہے, نیچے جاتی ہے تو وہ کنڈیشن بھی دیکھتا ہے کہ نیچے جائے گا تو کتنا جائے گا, اوپر جائے گا تو کتنا جائے گا. ایک رسک اور ریوارڈ ریشو ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے جتنی بھی آپ کی ٹریڈز ہوتی ہیں. اس کے obviously آپ کو اس کو مینج کرنا آنا چاہیے اور پینک نہیں کرنا چاہیے. کرپٹو کرنسی, یہاں پہ میں ایک امپورٹنٹ ویری ویری امپورٹنٹ چیز اگر میں لکھ دوں تو وہ یہی ہوگی کہ کرپٹو از اے گیم آف پیشنس. جس بندے کے پاس صبر ہے نا وہ اس میں چیتا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور جو بہت امپورٹنٹ رول ہے ٹی اے وائز, ٹیکنیکل انالیسس وائز, وہ یہ ہے کہ نیور اونلی یوز اے سنگل انڈیکیٹر فار اینی ٹریڈ. بھائی آپ کو 110% بھی شور ہے نا ایک انڈیکیٹر کا, آپ نے ایٹ لیسٹ یوز 3 انڈیکیٹرز. میں یہ نہیں بول رہا کہ ابھی یہاں پہ 3 انڈیکیٹر دیکھو اور آپ انٹری لے لو, نہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوتا ہے اور اس میں پریکٹس بھی چاہیے ہوتی ہے. کاپی پین پیپر سے یوز پین اینڈ پیپر ٹو پریکٹس. ٹھیک ہے, لیٹس سے ٹیک 10 ٹریڈز فار پریکٹس. مطلب آپ نے کوئی بھی ایک پریڈکشن کی, پین پہ لکھ دیا بائی اینڈ سیل. ٹھیک ہے, بائی اینڈ سیلنگ کا پوائنٹ لکھ دیا. بھائی آپ نے لکھا میں نے 10 روپے میں خریدا, ایگزامپل دے رہا ہوں خالی سمجھانے کے لیے, 10 روپے میں خریدا 12 روپے پہ بیچا. کوئی دوسرا کوائن آیا, آپ نے 50 روپے پہ خریدا 55 پہ بیچا, فلانا اس طرح کر کے کیا. ایٹ دی اینڈ اگر آپ کا سکسیس ریٹ زیادہ ہے, if your success rate is over 70%, 70%, مطلب اگر آپ نے 10 ٹریڈ لیے اس میں سے 7 ٹھیک ہے, 7 ٹھیک ہے, تو اس میں سے پھر آپ کیا کر سکتے ہو, چھوٹے سے فنڈ تھوڑا سا 5% اپنے پورٹفولیو کا. لیٹس سے اب اگر آپ کے پاس $100 ہے, $100 میں $5 وہ بائننس ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر آپ بائننس میں ٹریڈنگ کر رہے ہو وہ $10 بولتا ہے. ٹھیک ہے, تو $10 اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ $10 $11 کر لو, $11 کی ایک ٹریڈ لے لو. لیکن کیا اس کو کنفرمیشن آپ نے کم سے کم 3 انڈیکیٹرز یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے فنڈامنٹل انالیسس بھی دیکھنا ہے کہ بھائی مارکیٹ کیا ہے, حساب کتاب کیا چل رہا ہے, کوائن کی نیوز آ رہی ہے, کوائن کا کیا ہے, وہ بھی آگے لیکچرز میں بتایا جائے گا. لیکن یہ بس ہوپفلی اس سے گائیڈنس کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا, ایٹ لیسٹ یوز 3 انڈیکیٹرز, اور کبھی بھی ایک انڈیکیٹر کو دیکھ کے ٹریڈ نہیں لینی آپ نے. ٹھیک ہے, نیور یوز اونلی اے سنگل انڈیکیٹر فار اینی ٹریڈ. اور یہ پریکٹس کے لیے آپ دیکھ لو, پین پیپر پہ لکھو ٹیک 10 ٹریڈز فار پریکٹس, بائی اینڈ سیل نوٹ ڈاؤن کرو, سکسیس ریٹ ہے, then take one small trade of one small trade. ہاں بس $10 کی لے لو, $11 کی لے لو. آپ کے پاس $2000 کا فنڈ ہے تو آپ اس میں $50 یوز کر لو. یہ نہیں کہ $2000 تو اس کا 10% یوز کرنا ہے, نہیں. جتنا چھوٹے سے چھوٹا ہو نا, پہلے آپ پریکٹس کرو. ٹھیک ہے, پریکٹس ہوگی آپ کو, اس سے ایک کانفیڈنس بھی آئے گا اور اس سے آپ کو جو ہے نا مارکیٹ کی سمجھ بھی آئے گی کہ ہوتا کیا ہے سارا حساب کتاب. اور پینک نہیں کرنا آپ نے. یہ لکھا ہوا ہے کرپٹو از اے گیم آف پیشنس. صبر ہے تو یہاں پہ آپ کو فروٹ ریوارڈ اچھا ملے گا. ٹھیک ہے جی, تو ہوپفلی سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ لیکچرز میں
آپ کو انڈیکیٹرز وغیرہ کینڈلسٹک وغیرہ سپورٹ ریزسٹنس وغیرہ کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.